حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، آپ کے والد کا نام عبد مناف ہے، بعض نے عمران بھی لکھا ہے، اور اپنی کنیت ابو طالب کے ساتھ مشہور ہے، یعنی علی بن ابی طالب یہ کہا جاتا ہے، لیکن ان کا جو نام ہے ابو طالب یہ تو کنیت ہے، نام جو ہے وہ یا تو عبد مناف ہے یا عمران ہے، تو علی بن عبد مناف یا علی بن عمران یہ پھر اصل نام ہوگا، لیکن آپ اس کے ساتھ مشہور ہے کہ علی بن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی دو حقیقی بہنیں تھیں، ام ہانی اور جمانہ۔ حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سگی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے، اور آپ کی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، ان کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، اور ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی حضرت فاطمہ بنت اسد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی کرم نوازی، آپ کی شفقت ان پر یہ ہوئی کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کھودنے کا حکم دیا، اور قبر کے اندر بنفس نفیس خود اتر کر لیٹے، یعنی قبر کو چیک کرنے کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، اپنے نبی کے صدقے سے اور اپنے نبی سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام گزر گئے ان کے وسیلے سے ان سے راضی ہو جائے، ان کی قبر کو کشادہ فرما، یہ ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے متعدد نکاح کیے۔ پہلا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، جب تک حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر رہی، اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، بلکہ نکاح کرنا چاہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا۔ حالانکہ عام اصول اور ضابطے کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَأَرْبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فرمایا کہ بس نکاح کرو، دو دو، تین تین، چار چار، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، پھر دوسرا بھی درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خدا داد اختیار تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرا نکاح کرنے سے منع فرما، حالانکہ دوسرا تیسرا چوتھے تک نکاح کرنے کی ایک مسلمان کے لیے جو حقوق ادا کر سکتا ہو اس کے لیے اجازت دی ہے، اور اہل عرب کے ہاں دوسری تیسرا نکاح کرنا یہ وہ معیوب نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہمارے ہاں دوسرا نکاح کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اسی بنا پر عام طور پر دیکھتے ہیں جدوں میں منڈا دوسرا نکاح کرتا ہے وہ بڑا چھپ چھپا کے کرتا، عام طور پر ظاہری طور پر نکاح نہیں دوسرا کیا جاتا،
اس لیے کہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن اہل عرب کے ہاں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اس معاشرے کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پہلا نکاح کیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ رجب شریف کے اندر سن 2 ہجری تھی، رجب شریف کا مہینہ تھا، ابھی جنگ بدر نہیں ہوئی تھی، جنگ بدر ہوئی جا کر رمضان شریف کے اندر 12 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور 17 رمضان کو جا کر معرکہ بدر پیش آیا تھا۔ رمضان سے پہلے شعبان ہے، شعبان سے بھی پہلے رجب المرجب ہے، تو رجب کی 2 ہجری کے اندر رجب شریف کا مہینہ تھا، 2 ہجری تھی، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی، اس بارے میں 2 قول ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 برس تھی، اور ایک قول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 24 برس تھی۔ 21 برس ہو یا 24 برس ہو، یہ عمر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے نکاح کی، اور اس وقت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک کے اندر 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 سال تھی، ایک قول کے اندر ہے کہ 18 سال تھی، ایک قول کے اندر ہے کہ 19 سال تھی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد 3 بیٹے تھے، حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محسن بچپنے کے اندر انتقال فرما گئے، امام حسن اور امام حسین بڑی عمر کے اندر پہنچے۔ تو 3 بیٹے تھے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 2 بیٹیاں تھیں، حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب دیکھیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بہنیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں وہ 4 تھیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ان میں دیکھیے کہ زینب اور ام کلثوم بھی ہیں، آپ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ کی بہنیں، حضرت زینب بھی ان کا نام ہے ایک کا، اور ایک کا نام ام کلثوم ہے، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی اپنی ہمشیرہ کے نام پر، یعنی ایک کا نام زینب رکھا، ایک کا نام ام کلثوم رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کے جو افراد تھے وہ اپنے عزیزوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، مسلمانوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے۔ ہم لوگ تو نت نئے سے نئے نام تلاش کرنے کی کوشش کرتے، پاوے انہوں کا مانا ٹھیک ہوئے پاوے نہ ہو، انہوں کا مطلب کوئی نکلتا ہوئے پاوے نہ نکلتا ہوئے، ہم نت نئے سے نئے نام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی ایسا نام کسی نے نہ رکھا ہو، کسی کا نام جنت رکھ دیں گے، کسی کا نام ایمان رکھ دیں گے، کسی کا نام کچھ رکھ دیں گے، یہ تو پھر بھی قرآن مجید کے اندر اس قسم کے کوئی نام ذکر کیے، بس یہ قرآن میں ذکر انعام تھا، یہ کسی عورت کا نام رکھ دیا، بچی کا نام رکھ دیا، کیوں جی؟ اس لیے کہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے۔ اللہ کے بندوں، جو بھی لفظ قرآن میں آ گیا وہ رکھنا درست ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرعون کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، شیطان کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا، لیکن حامان کا لفظ استعمال ہوا، قارون کا ذکر آیا، اس کے باوجود بھی کوئی اپنے نام یہ تو نہیں رکھتا، حالانکہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ رکھنا درست نہیں، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے موافق بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ عورت کا نام ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر انعمت، یہ تو ویسے ہی مذکر کا صیغہ ہے، یہ صیغہ ہی
مذکر کے لیے انعمت یہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کیا گیا. یہ صراط الذین انعمت پیچھے تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت اے اللہ جنہاں دے اوتے تو انعام کیتا انہاں دا راستہ دکھلا. تو انعمت اے اللہ تو جنہاں تے انعام کیتا یہ تو اللہ کے لیے استعمال کیا گیا. تو انعمت یہ مذکر کا صیغہ ہے لیکن چونکہ قرآن میں آ گیا لہذا عورت کا بچی کا نام رکھ دیتے ہیں. تو پوچھتے ہیں جناب آپ نے جب رکھ دیا لکھا لکھایا گیا اس کے بعد پوچھتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اور اللہ کے بندو بعد میں پوچھنے کی کیا پہلے پوچھو. جب کام کوئی کرنا ہے اس سے پہلے پوچھو. عام طور پر ہمارے ہاں جب سب کچھ اجڑ جاتا ہے پھر مولوی کو آتے ہیں دسو کہ ہوں کوئی رستہ کٹے اور مولوی کتوں رستہ کٹے. تو خیر حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ نے دوسرا نکاح کیا حضرت سیدہ اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک فرزند پیدا ہوئے جنہیں یحییٰ بن علی کہا جاتا ہے. حضرت علی کے یہ بیٹے جن کو یحییٰ نام رکھا گیا. اسی طرح سے ایک زوجہ تیسری زوجہ حضرت امامہ بنت ابو العاص ان کے ساتھ نکاح ہوا. تو ان سے بھی اولاد پیدا ہوئی. پھر چوتھی بیوی سے نکاح کیا حضرت لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے بھی دو بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام عبید اللہ رکھا اور ایک کا نام ابو بکر رکھا. ایک کا نام عبید اللہ رکھا اور ایک کا نام ابو بکر رکھا. پھر اسی طرح سے پانچویں بیوی حضرت ام البنین بنت حرام رضی اللہ تعالی عنہ ان سے چار بیٹے پیدا ہوئے عباس جعفر عبداللہ اور عثمان. یہ پانچویں بیوی تھی جن سے چار بیٹے پیدا ہوئے اور یہ چاروں کے چاروں میدان کربلا کے اندر گئے تھے. تو ان میں ایک کا نام عثمان ہے. اسی طرح سے آپ نے بعض کا نام عمر بھی رکھا. محمد بن حنفیہ یہ بھی آپ کے صاحبزادے ہیں. مطلب بتلانے کا صرف اتنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین ان کے ناموں پر بھی اپنے بیٹوں کے نام رکھے اور کوئی بھی اپنے دشمن کے نام پر اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا. اپنے سے نفرت رکھنے والوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا. تو حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اپنے بیٹوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر رکھ کر بتلا دیا میری انہاں دے نال کوئی جنگ نہیں, میری انہاں دے نال کوئی نفرت نہیں, میری انہاں دے نال کوئی دشمنی نہیں. جڑے دشمنی پیدا کرتے ہیں جڑے انہوں آپس میں وکھ کرتے ہیں الگ کرتے ہیں سانوں چاہیے انہوں اپنے کو الگ کر دیں. ساڈا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں. ساڈا انہاں دے نال تعلق ہے جنہاں دے نال مولا علی دا تعلق ہے اور مولا علی دا تعلق ابو بکر صدیق دے نال ہے. مولا علی دا تعلق حضرت فاروق اعظم دے نال ہے. مولا علی دا تعلق عثمان غنی دے نال ہے. اہل سنت دا تعلق بھی حضرت ابو بکر دے نال ہے, حضرت فاروق اعظم دے نال ہے تے حضرت سیدنا عثمان غنی دے نال ہے کیونکہ انہاں دے نال تعلق حضرت مولا علی دا ہے. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے کوفہ میں نماز فجر کے اندر تلوار کے ساتھ وار کر کے شہید کر دیا. اب آئے فجر کی نماز تھی. اب اس فجر کی نماز کے لحاظ سے ذرا اگر دیکھیں تو فجر کی نماز تھی, مدینہ شریف تھا, مسجد نبوی شریف تھی. مسجد نبوی شریف کے اندر محراب نبوی تھا جہاں پر خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران فجر کی نماز ہی آپ پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا, آپ کو بھی شہید کیا گیا. اور ادھر حضرت خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ
لیکن اب ذرا یہ تو غور کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا آخری مقام، آخری جگہ جہاں پر آپ کو شہید کیا گیا وہ مسجد تھی۔ وہ کیا تھی؟ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے ساتھ اتنا تعلق تھا، حضرت فاروق اعظم کا مسجد کے ساتھ اتنا تعلق تھا، مسجد کے اندر ان کو شہید کیا گیا، ان پر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ یہ نیک لوگ تھے جن کا تعلق مسجد کے ساتھ، بلکہ میں نے شاید آپ کو کل یہ حدیث بیان کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جس بندے کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ مومن ہے۔ یہ تو حدیث کے اندر آ گیا، جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو۔ اب میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہے محبت کا دعویٰ، ایک ہے محبت کے اندر سچا ہونا۔ محبت کے اندر سچا وہی ہوگا جو مومن ہوگا، اور مومن کون ہے؟ جس کے ایمان کی گواہی دی جائے۔ ایمان کی گواہی کس کی دی جائے گی؟ جو بار بار مسجد میں آتا جاتا جسے دیکھا جائے۔ یہ جنہوں نے ہم مسجد بنائی نہیں جاتی، لیکن پھر بھی کم کے ساتھ علی دے نام پہ علی علی کرن، لیکن وہ مسجد کے نیڑے نہ جانا، مسجد نہ بنائیں بلکہ کچھ اور بنائیں، تو ایسی صورت میں ان کے ایمان کی گواہی کیسے دی جائے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ مولا علی تو وہ ہے جن کا آخری لمحات بھی مسجد کے اندر گزرتے ہیں، تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 63 برس تھی جس وقت آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ 4 سال اور 9 ماہ آپ خلافت پر قائم رہے اور اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ 63 برس کی عمر تھی جس وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ اب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں پر دفن کیا، یہ مسئلہ تھا اس میں۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ آپ کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ اس کے اندر ایک قول یہ تھا آپ کی قبر مبارک کا پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ کیوں نہیں پتہ کہاں پر ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خارجیوں سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ آپ کے جسم مقدس کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ وہ اتنے ظالم ہو گئے خارجی، اہل بیت سے اتنی دشمنی عداوت رکھتے ہیں، ان سے یہ خدشہ تھا۔ سواری پر آپ کے دست اقدس کو رکھ دیا گیا، سواری کہاں پر گئی یہ اللہ ہی بہتر تھا۔ ایک قول یہ، اور ایک قول یہ کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے دارالامارت کے اندر دفن کیا گیا۔ یہ البدایہ والنہایہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں تک یہ تو تھا ان کے حوالے سے ابتدا سے انتہا تک مختصر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، ان کی شان و عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کیا ہے۔ یہ چند ایک جلگیاں دیکھیے احادیث مقدسہ کی روشنی کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دین اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیا تھا۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث روایت کی گئی کہ خیبر کا موقع تھا، جنگ خیبر، غزوہ خیبر۔ اس موقع پر کئی دن ہو جاتے ہیں خیبر فتح نہیں ہوا۔ ایک دن ایسا آیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح فرما دے۔ اب کل کیا ہونے والا ہے میرے اور آپ کے نبی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح فرما دے گا۔ کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا کہ جناب کل کی بات کس کو بتاؤ، کیونکہ وہ صحابی تھے، غیر نہیں تھے، وہ نبی کے ماننے والے تھے۔ اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئندہ مستقبل کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس کا اعتبار کیا، اس پر اعتماد کیا۔
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح فرمائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جھنڈا جس کو ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہر صحابی کی تمنا یہ تھی کہ کل جھنڈا اس سے ملے۔ جب کل آئی تو ارشاد فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ عرض کیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ ادھر نہیں ہے۔ فرمایا ان کو بلا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، پھر زندگی بھر کبھی آنکھیں دکھی نہیں، اس سے پہلے ٹھیک بھی ہو گیا، پھر زندگی بھر کبھی دکھیاں بھی نہیں۔ اور اسی کو کسی نے یہ کہا تھا کہ ہوتی ہے شفا دم میں، دم یک دم فوراً ہوتی ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں۔ یہ دم آتا ہے بے دم میں، یعنی بے دم جڑا بے جان ہو گیا اس کے اندر جان آ جاتی۔ پہلے دم سے مراد ہے یک دم، دوسرے دم سے مراد ہے جان۔ ہوتی ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں، ہے محبوب خدا کا کیا خوب شفا کا، اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اور انہی کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کو فتح بھی فرمایا۔ جو بات محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی منو ان وہ پوری ہو گئی۔ آپ کی شان کیا ہے؟ حضرت سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو آتے ہی پوچھا کہ علی کہاں ہے، تیرا چچا زاد بھائی کہاں ہے؟ عرض کیا کہ میرے اور ان کے اندر کچھ بات چیت ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض ہو کر وہ باہر نکل گئے، دوپہر کو آرام کرنے بھی نہیں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کرنے کے لیے کسی کو بھیجا۔ اب جب تلاش کیا تو پتہ چلے اور مسجد چلے۔ حضرت علی اگر کدھر جاتے بھی نہیں تو کتنے جاتے ہیں؟ مسجد۔ شہادت بھی واقع ہوتی تو مسجد ہے، یعنی گویا کہ انہوں کا آنا جانا اوڑھنا بچھونا مسجد ہی ہے۔ اور مسجد کل کی حدیث میں آپ کو بتلا چکا کہ مسجد کن کا گھر ہے؟ مسجد کو متقین اپنا گھر بنا لیتے ہیں، یہ متقیاں کا گھر ہے۔ مسجد تقوی والے کا، متقی پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے متقی کہ گھر کے اندر کوئی انبن ہو گئی، لوگوں نے ساڑھے بھی آپس میں کوئی ہو سکتی گھر والی کے نام، لیکن اسی لوگ نکل رہے ہیں تو کدی کدھر نکل رہی ہے، کدی کدھر نکل رہی ہے، لیکن مولا علی نکلے تو کتنے نکل کے گئے؟ مسجد میں۔ پنجابی کے اندر جس طرح کیا ہوتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ عام ایک محاورہ تک استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کم از کم مومن مسلمان اس کی دوڑ بھی تو مسجد تک ہونی چاہیے۔ ہم مسجد سے نکلنے کو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کچھ وقت مزید صرف کرتے ہیں کہ ہمیں دین کی گباہ سننے کو مل جائے۔ کیسی خوش نصیبی ہے، وہ بھی رمضان کے اندر۔ ورنہ اور احباب بھی آپ کی طرح ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو مجبوری ہو، کوئی کام ہو، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے ہم لوگوں پر کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں یار، اللہ کے دین کی باتیں، اللہ کے مقبول بندوں کی باتیں کر رہے ہیں، مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پھر جس وقت پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس خود مسجد کے اندر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے سے چادر ہٹی ہوئی تھی اور یہ زمین پر لگا ہوا تھا، اور مٹی کندھے کو چھو رہی تھی، جس میں مقدس کو چھو رہی تھی۔ آپ پاس تشریف لائے، مٹی کو جھاڑ رہے اور ساتھ فرما رہے قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا، اے مٹی والے کھڑا ہو جا۔ حضرت علی پھر گھر میں تشریف
ہے وہ ساری بات ختم ہو گئی، جو انبن تھی، وہ جو بات چیت ہوئی تھی، وہ ساری ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر صرف ایک جملہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اس بات کی تلافی کے لیے کہ بعض لوگ ان کو جنون کی حد تک خلفائے راشدین کے ساتھ عداوت ہے، دشمنی ہے، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، کہ جی انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ کو ناراض کر دیتا، انہوں نے فلاں کر دیتا، یہ ناراض تھا حضرت فاطمہ، انہیں تو کوئی ناراض تھا، اور پھر اس بات کو لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کر دیتے۔ اب میں اگر اس حدیث کے حوالے سے، جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا، علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر نقل کیا کہ حضرت فاطمہ فرما رہی ہے کہ میری اور ان کی بات چیت ہو گئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ اب یہاں پر ناراضگی کی نسبت حضرت سیدہ کائنات نے کن کی طرف کی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی۔ تو اگر ناراضگی کے سبب سے کسی پر طعن و تشنیع کرنا، کسی کو گالی گلوچ دینا، یہ اگر ایمان کا حصہ ہے تو پھر حضرت علی کے بارے میں کیا کہوں؟ جو علی کا نعرہ لگاتے ہیں، کم از کم وہ اس بات پر غور تو کریں کہ ادھر تو حضرت علی کی طرف حضرت سیدہ کائنات نے خود نسبت کی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے، لیکن ایسا گھروں میں ہوتا ہے، اور یہ اس کا سبب نہیں ہے کہ طعن و تشنیع کی جائے کسی پر، خدا را اس چیز کو لے کر، حالانکہ انہوں نے ناراض نہیں کیا، وہ ناراض نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں جس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ناراض تھے، ایک دوسرے کے اوپر غضبناک تھے، اس قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ خیر، ایک موقع اور بھی آیا، غزوہ تبوک کا موقع تھا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نائب، اپنا قائم مقام مدینہ شریف کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر نمازوں کے لیے، عورتوں اور بچوں کے لیے حضرت علی کو اپنا نائب مقرر فرمایا، حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ میں جوان ہاں، تندرست ہاں، جنگ کر سکتا ہوں، پھر بھی میرے بچے اور عورتوں میں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا اے علی، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہو کہ جو ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے تو قوم کے اندر اپنے پیچھے اپنا نائب حضرت ہارون کو مقرر کیا، لیکن فرمایا کہ وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا ہم اپنے نبی کو سچا مانتے ہیں، اپنے نبی کی بات کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھ دیا کہ اگر بالفرض نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، ہم ایسے لکھائی پر، ایسی تحریر پر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ تحریر ہمارے نبی کے قول کے مخالف ہے، یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کے مخالف ہے، ایسی تحریر پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ وہم پایا جاتا ہے، وہم کیا صراحت پائی جاتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ تو قادیانیوں کو رستہ دینے کا مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا طاہر نے جس وقت اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا بل پیش کیا گیا تو اس وقت مرزا طاہر جو قادیانیوں کی طرف سے تھا، اس نے اپنے جو بھی دلائل دیے اس کے اندر ایک دلیل اس نے اسی تحریر کو رکھا تھا جو قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس کے اندر لکھی تھی، کہ ایک جگہ پر نہیں، 2-3 جگہوں پر اس نے یہ لکھا کہ اگر بالفرض نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مرزا طاہر نے اسمبلی کے اندر یہی بات کہی کہ تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا اگر قادیانی نبی بن کر آ گیا تو کیا فرق پڑا؟ اب جن لوگوں کے امام نے یہ لکھا تھا وہ سارے چپ۔ اس وقت اگر کوئی مرد قلندر تھا کہ جس نے اس کا جواب دیا وہ
مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے اس وقت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک کسے باشد کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہو، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. پھر جا کر ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، پھر جا کر قرار دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہارون کی جو نسبت ہارون کے ساتھ تھی، تیری نسبت بھی میرے ساتھ وہی ہو، لیکن وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دیا اپنی نیابت کا، اپنے قائم مقام ہونے کا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے، اور کئی شانیں میں ان کو چھوڑ کر صرف ایک شان یہ بھی عرض آپ کو کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت، آپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور آپ کو کس نے دیکھا، کس نے دیکھنے کی تمنا کی، میں آپ کے سامنے وہ تمنا رکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو لشکر کے اندر بھیجا ہوا ہے، کسی جگہ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، ابھی واپس نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھوں، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اندازہ تو ذرا لگائے کہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ آخری وقت میرے پاس ہو، بندہ یہ چاہتا ہے کہ آخری وقت میں میرے پاس وہ ہو جو میرا قریبی ہے، جس سے محبت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. آپ فرما رہے ہیں جس کا میں مولا علی اس کا مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اور اللہ سے تمنا یہ کر رہے، دعا یہ کر رہے، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں علی کو نہ دیکھوں. کتنا پیار، کتنی محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخر میں صرف یہ میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خدا داد کتنا علم عطا فرمایا گیا تھا. علم کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ بات بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نا گورنر بنا کر، قاضی بنا کر جس وقت آپ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیج تو رہے، لیکن میں ابھی نو عمر ہوں، اب حال جوان ہوں، کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں، میں پہلے کوئی فیصلے نہیں کیتے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تیرے قلب کو ہدایت دے گا، اے علی اللہ تیرے قلب کو ہدایت دے گا اور تیری زبان کو ثابت رکھے گا. اور پھر یہاں پر ایک جملہ فرمایا، یہ ہمیں ویسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لینا چاہیے. اگر اس کو نافذ کر لیں، یقین جانے بہت ساری خرابیاں، بہت ساری رنجشیں ختم ہو جائیں. صرف اس ارشاد کو اپنے پلے سے بات. وہ ارشاد کیا تھا؟ فرمایا کہ تلقین کر کے بھیجا، فرمایا جب بھی دو فریق تمہارے سامنے بیٹھے تو اس وقت تک فیصلہ ہرگز نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سنو. یعنی ایک نے بات کی اور دوسرے کی سنے بغیر ہی فیصلہ کر کے فرمایا ایسا نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سنو جیسے پہلے کی بات سنی تھی. اس لیے اسے اپنی بات بیان کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسلسل فیصلے دیتا رہا اور مجھے کبھی بھی فیصلہ کرنے میں شک نہیں.
فیصلہ کرنے میں کبھی بھی شک نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک بندے نے آپ کے کان کے اندر آ کر کوئی بات کسی کی کر دی، آپ کے بھائی کی بات کر دی، آپ کے پارٹنر کی بات کر دی، آپ کے کسی دوست کی بات کر دی، آپ کے کسی رشتہ دار کی بات کر دی، کسی کے لحاظ سے بھی بات کر دی، اس نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے، تو فوراً سے پیشتر طیش کے اندر نہیں آنا چاہیے، بلکہ پہلے تحقیق کرنی چاہیے دوسرے نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔ اکثر و بیشتر لڑائی جھگڑے کی بنیادیں جو ہیں وہ یک طرفہ جو چلتے ہیں، اسی اعتبار سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ دوسرے نے بات کہی بھی نہیں ہوتی، اس کے کان تک بھی نہیں پہنچی ہوتی، اور ادھر اس کے کان بھرے ہوتے ہیں اور یہ دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا یا دوسرے سے ناراضگی اختیار کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اگر یہی بات ممکن ہو تو ایمان کے حوالے سے بھی اپنے پیش نظر رکھیں، جہاں پر دوست احباب رشتہ دار ان کے بارے میں یہ بات آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، امام کے بارے میں بھی یہی بات اپنے پیش نظر رکھ لیں۔ اگر کوئی بھی کہتا ہے امام نے تیرے بارے میں انج کہتا ہے اس وقت تک ان کی گل نہ منو جب تک امام کے کولوں کلیئر کر نہ لو کہ انہیں یہ گل کی بھی ہے کہ نہیں کی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، مجھے خود تجربہ ہے، میں تجربہ شدہ تجربہ کار بندہ تھوڑے سامنے یہ گل کر رہے ہیں، تجربہ کار 21 سالہ تجربہ ہے، 21 سالہ تجربہ کار بندہ، اور التجارب خیر المدارس فرمایا گیا، تجربہ بہترین استاد ہے، تجربہ کار بندہ، ظاہر کہ ماں جو ہے یہ بچے کے لیے تجربہ کار ہے۔ بچہ چولہے کی طرف بڑھتا ہے نا تو ماں چولہے کی طرف بچے کو بڑھنے نہیں دیتی، لیکن اسی چولہے پر اگر دودھ گرم کرتی ہے، روٹی پکاتی ہے، تو اسی اپنا چولہے سے پکی ہوئی شے اپنے بچے کو کھلاتی ہے، لیکن چولہے کی طرف نہیں جانے دیتی، اس لیے کہ ماں کو تجربہ ہے کہ چولہے پر پکی ہوئی شے اس کے لیے مفید ہے، لیکن چولہے کے قریب جانا اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو یہ تجربے کی بنا پر، تو میں بھی تجربہ شدہ ایک بندہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی دنیا جہان کے اندر آپ کو آپ کے کان آ کر بھرے کہ آپ کے امام نے آپ کے بارے میں یہ بات کر دی، ہو سکتا ہے امام کوئی حدیث سنا رہا ہے، اس حدیث کے تحت کوئی گل کر دے، کوئی آیت سنا رہا ہے، کوئی آیت کا مفہوم ایسا بندہ پہ وہ سنا رہا ہو، معاشرتی اعتبار سے اسلام مقصود ہو، امام کے 14ویں طبق کے اندر بھی وہ بات نہ ہو، اور کوئی بندہ کہے جناب انہیں تیرے بارے کے اندر یہ گل کر دیتی، تو وہ بات جو پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ کتا تیرے کان لے گیا تو پہلے اپنے کان چیک کر لو کہ کان ہے نال کہ نہیں ہے، کتے کے پیچھے نہیں نسنا، پہلے اپنے کان چیک کرنا ہے کان ہے کہ نہیں ہے نا۔ تو بس یہ کان بھرنے والی بات جو ہے اس کو اپنے پیش نظر آپ رکھیں ہر بندے کے لحاظ سے۔ امام یہ تو میں نے ویسے ضمنی طور پر آپ کو کہہ دیا، یہ دوست احباب کے مابین، میاں بیوی کے مابین لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کی اصل بنیاد یہی چیزیں بنتی ہیں کہ ایک طرفہ بندہ بات سن لیتا ہے، دوسری طرف کی بات سنے بغیر چڑھائی کر دیتا ہے، بعد میں جب راز کھلتا ہے تو پھر بندہ افسوس ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ لیکن جب کھیتی کا کھ نہ رہا، نہ سکا نہ ہریا، تے کس کم دکھ سکاون والی تے کس کم بدل بھریا، جب کھیتی کا کھ رہا ہی نہیں تو پھر ہمیں جنیاں مرضی بارشاں ہوتی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب تک ہمارے ہاتھ میں بات تھی اس وقت تک ہم کچھ کر سکتے تھے، جب اسی سارا کچھ پھونک دیتا تو پھر ہوں اسی آن کے کچھ کریے تھے۔ اکثر و بیشتر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب وہ بس ماں کی طرف سے ماں نے کان بھر دیے تھے، غصہ آ گیا تھا، میں نے اپنی بیوی کو بس 1 2 3 کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کو رستہ کاٹ کے دیا۔ اللہ کے بندو اب مولوی کہاں سے رستہ نکال کے دے گا؟ یہ کہنے سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا، ہم آپ کو بتلا دیتے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ خیر میں آپ کو یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کی ایک جھلک آپ کے پیش نظر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کو ذرا اپنے پلے سے باندھیے کہ حضرت مولا علی کا علم کہاں تک پہنچا ہوا تھا، جہاں تک ہماری وہم و گمان بھی نہیں۔ اب ذرا ان کے علم کی ایک جھلک سے میں آپ کو بتاؤں، ورنہ ان کے علم کی جھلکیں کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں، صرف ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ وہ جھلک کیا؟ 2 عورتیں تھیں، دونوں حاملہ تھیں، دونوں کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اور بچہ پیدا ہو بھی گیا، دونوں کا وضع حمل ہو بھی گیا، ایک کے ہاں بچی پیدا ہوئی، ایک کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔
ایک کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، ایک کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا، لیکن طبی طور پر جو میلان ہے وہ لڑکے کی طرف ہے بنسبت لڑکی کی۔ ہر بندے کی تمنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو۔ تو اللہ کرے جن کے ہاں نورینہ اولاد نہیں، اللہ انہیں نورینہ اور نیک اولاد عطا فرمائے، صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے ہاں بالکل ہی نہیں اللہ انہیں بھی صالح اولاد فرمائے۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ دونوں کے ہاں، ایک کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا، ایک کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب اتفاق ایسا کہ جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تھا اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ جس کے ہاں بچی پیدا ہوئی وہ بے ہوش نہ ہوئی۔ اب اس نے کیا کیا کہ بچی کو اس کی طرف ڈال دیا اور بچے کو اپنے پاس کیا، لیکن جب اس کو ہوش آیا بچے والی لڑکے والی، اس نے کہا میرے ہاں تو لڑکا تھا، یہ لڑکی کیسے آ گئی؟ اس نے کہا تو بے ہوش، تجھے کیا پتا ہو کہ لڑکا تھا کہ لڑکی تھی؟ تیرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب یہ بات جب بڑھتی ہے، اتنی بڑھ گئی کہ حضرت مولا علی تک پہنچ گئی، صحابہ کرام تک پہنچے۔ صحابہ کرام خود اس کے اندر پریشان تھے کہ ہم فیصلہ کریں تو کیا کریں، کوئی گواہ ہے نہیں کہ جس کے ذریعے سے فیصلہ کریں۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ سب نے اتفاقیہ طور پر متفق ہو کر یہ کہا کہ ابھی علی کو آنے دے دو، کوئی فیصلہ کرے گا۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو انہوں کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ جناب اسی پریشان ہیں کہ یہ دونوں عورتوں نے یہ ہر ایک دعویٰ کر دی ہے کہ لڑکا میرا ہے، تو تسی فیصلہ فرما دو کتنا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے، سوکھا ہے مسئلہ ہے۔ انہوں نے آخر کہ سوکھا ہے وہ کس طرح؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کیا جائے کہ دونوں عورتوں کا دودھ لے لیا جائے، کسی برتن کے اندر دودھ لے لیا جائے، پھر اس کا وزن کیا جائے، جس کا دودھ باری ہو، جس کا دودھ باری ہو یہ لڑکا اس کا ہے، جس کا دودھ باری ہو یہ لڑکا اس کا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جناب تسی اپنے کولوں گل کرتے پے ہو یا کدھروں لیا بھی ہے، یہ مسئلہ کدھروں کڈیا بھی ہے یا اپنے کولوں گل پہ کر دے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ سے استدلال کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے دو عورتوں کے برابر ہے، مذکر کے لیے حصہ جو ہے، مرد کے لیے جو حصہ ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فرمایا کہ جب یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مذکر کے لیے دگنا حصہ ہے تو پھر اس دودھ بظاہر دیکھنے میں ایک جتنا ہوگا، لیکن وزن کے لحاظ سے دیکھا جائے وزن کس کا زیادہ ہے؟ آپ نے اس آیت سے استدلال کیا، جب پتہ چلا تو پتہ چلا لڑکا جو ہے وہ دوسری عورت کا تھا، تو فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ آپ کے علم کی ایک جھلک ہے، جہاں پر لوگ پریشان ہیں کہ یہ فیصلہ کریں تو کیسے کریں، اللہ نے آپ کو یہ اقتدار اور قوت عطا فرمائی فیصلے کی کہ اسی وقت برجستہ مسئلے کو حل کر کے بتوا دیا ہے جو بھی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ عقیدت و محبت نصیب فرمائے، ان کے علم کے فیضان سے ہمیں بھی کچھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔